باتیں جو کام آ سکیں۔ سب سے پہلی چیز میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ان پیرنٹس کو، سب سے پہلے تو بچوں کو اور بچیوں کو جنہوں نے بڑی انتھک کوششیں کی، محنت کی، گلہائے رنگا رنگ کے مختلف قسم کے پروگرام اور پریزنٹیشن انہوں نے پیش کیے۔ اس کے بعد قابل مبارکباد ہیں پیرنٹس جو ان کے گارجن ہیں، جنہوں نے ان بچوں کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں اس طرح کے ان کے مواہب اور اقدار کو ابھارا جا سکے، ایسی فیکٹری جہاں بچوں اور بچیوں کے ٹیلنٹ کو ابھارا جاتا ہے، اور ایسے ماہرین جہاں اس طرح کا کام اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر قابل مبارکباد ہے، اور مبارکبادی ان تک پہنچتی ہے وہ ہیں جنہوں نے ان بچوں اور بچیوں پر محنت کیا۔ ظاہر سی بات ہے بچے اور بچیوں نے جو یہاں آ کر پیش کیا وہ بہت ہی شاندار پروگرام تھا، اور انہوں نے دل جیت لینے والا کام کیا ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے پیش کیا مختلف زبانوں میں، بالخصوص عربی، انگلش، ہندی، بنگلہ، اس طرح سے کئی زبانوں میں انہوں نے اپنی پریزنٹیشن پیش کیے اور انہوں نے شرکت کی۔ اس کی تیاری میں ظاہر سی بات ہے بڑی ٹیم کی ضرورت تھی، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے، چاہے وہ معلمین ہوں، معلمات ہوں، یا جو ادارے کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے جو محنت کی ہے بچوں اور بچیوں پر وہ قابل رشک ہے۔ بے انتہا محنت کے بعد بچوں اور بچیوں نے یہ مرحلہ طے کیا ہے۔ چونکہ رات کافی ہو گئی ہے اس لیے میں زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا، بس چند چیزوں کو پوائنٹ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز، ہماری بچیاں اگر ہیں تو ان کے فائدے کے لیے ہے، نہیں تو میرے خیال سے نہیں ہے۔ میں دراصل جو پریزنٹیشن میں کچھ پریشانیاں آئیں بچیوں کو، ظاہر سی بات ہے تیاری میں یا محنت میں کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ان کو کیوں پریشانی آئی یہ کچھ چیزیں میں ان کو سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے پھر کسی اور موقع سے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ان کو جو القاء ہے، فن القاء، اس بارے میں بھی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ بھی انشاءاللہ کسی اور موقع سے۔ بالخصوص میں ان بچوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، بچے اور بچیوں سے جنہوں نے مختلف لینگویج میں، مختلف زبانوں میں، کئی بھاشاؤں میں انہوں نے اپنی باتیں رکھی تھیں۔ ان سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ زبان کو کس حد تک انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ چونکہ یہ بچوں سے متعلق باتیں تھیں اور بچے تقریباً رات کافی ہونے کی وجہ سے وہ شاید جا چکے، لیکن جو ہمارے مشفق اساتذہ کرام ہیں یا جو ذمہ داران ہیں، ان کے لیے 3 باتیں وہ بھی پوائنٹڈ میں عرض کروں گا جو میں نے محسوس کیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، کئی باتیں تو ایسی ہیں جو افتتاحیہ میں آ گئی ہیں، افتتاحیہ میں جو باتیں آئی ہیں ان کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کئی ایسی باتیں ہیں جو کہنے کی تھیں اور وہ آ چکی ہیں آلریڈی۔ کچھ چیزیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان میں سے 3 باتیں اہم ہیں، اور وہ ایک جنرلی بالعموم نصیحت کے طور پر لیں، کیونکہ آپ کو بہرحال یہ پتہ ہے یہ قوم کی امانت ہے، بچے اور بچیاں قوم کی بہت ہی بھاری امانت ہیں۔ یہ صرف بچے اور بچیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہیں جن سے ہم اپنے ہزارہ کو، اپنی ثقافت اور کلچر کو دوسری پیڑھی تک منتقل کر سکیں۔ یہ ایک یو ایس بی ہے، یو ایس بی میں ہم رکھ کے ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا کو دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں۔
یہ بچے ہمارے وہی یو ایس پی ہیں. اب یو ایس پی کے اندر کئی چیزیں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں پروگرامنگ کیسی ہونی چاہیے, ڈیٹا کیسا ہونا چاہیے. بہت سارے ڈیٹا جو ہوتے ہیں وہ وائرس زدہ ہوتے ہیں اور اس میں کئی طرح کے وائرس ہوتے ہیں, اس لیے اینٹی وائرس کی ضرورت ہے. دو چیزیں ہو گئی, یعنی پہلے تو دیکھنا ہے کہ ہمیں ڈیٹا کس طرح کا فیڈ کرنا ہے, پروگرامنگ کیسی کرنی ہے, کیا ڈالنا ہے اس میں یو ایس پی میں, یہ دیکھنا بے انتہا ضروری اور اہم ترین مرحلہ ہے. اور شاید یہ ہر مرحلے میں ایک جنرلی نصیحت ہے, لیکن ہر مرحلے میں یہ کام آنے والی ہے. ڈیٹا کے بعد یہ ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے تحفظات بھی بہت سارے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے اینٹی وائرس ہوتا ہے, یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور تیسری چیز وہ میں شاید ٹائمنگ وغیرہ کے بارے میں عرض کروں, تو یہ پوائنٹڈ باتیں کیا ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلی چیز پروگرامنگ. یہ جو ہمارے مختلف پروگرام ہیں کلہائے رنگا رنگے, بچے عام طور پر تفریح اور انجوائے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, باقی چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں. اس کو آج بھی آپ نے محسوس کیا کہ بچوں نے کتنا توجہ دیا انجوائے کی باتیں جو تھیں, جو پروگرام تھے, اور جو سیکھنے کی چیزیں تھیں ان میں کم انہوں نے انٹرسٹ دکھایا. تو یہ تو بچوں کی فطرت ہے. تو ایسے وقت میں جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, امانت, قوم کی امانت سمجھتے ہوئے کہ اس توازن کو برقرار رکھیں. بہت سارے بچوں کو دیکھا ہوگا ایک دھاگا رکھ کے اس کے اوپر چلتے ہیں, اوپر دھاگا ہے اور اس کے اوپر چلتے ہیں. میوزک, بہت سارے بچے تماشے کرتے ہیں نا, پیسے ان کو ملتے ہیں مارکیٹ میں, تو دھاگا ڈال کے اس کے اوپر چلتے ہیں. انہوں نے ایک لکڑی ہاتھ میں لی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے وہ اپنے کو بیلنس کرتے ہیں. ادھر گرنا چاہتے ہیں تو ادھر دبا لیتے ہیں, ادھر گرنا چاہتے ہیں تو ادھر دبا لیتے ہیں. تو اس طرح سے بیلنس کے لیے انہوں نے وہ لکڑی لی ہوتی ہے اور وہ رسی پر چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. یہ بیلنس کا کام کرتا ہے. ہمارے لیے ان کو, ان بچوں کے اندر جو پروگرامنگ کرنا ہے, جو ڈیٹا ڈالنا ہے, اس کی بیلنسنگ, توازن بے انتہا ضروری ہے. اور اس کی وجہ ایک دوسری چیز ہے, اور وہ چیز ہے ٹائمنگ. کیونکہ ہمارے یہ بچے ایک تو موروثی طور پر میچور نہیں ہیں, ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اتنے میچورٹی آ گئی ہو ان میں. ان کے جو آبا و اجداد یا خاندانی طور پر رہے ہیں وہ اس طرح کے نہیں رہے, تو اس لیے ان کے اندر وہ میچورٹی نہیں ہے. اس لیے توازن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جو بھی پروگرامنگ کی جائے ان بچوں میں. یہ ایک چیز تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان بچوں کی فطرت میں انجوائے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور انجوائے آپ کو پتا ہے, حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جہنم کو یعنی ملذات جو ہیں, ان چیزوں سے جو ملذات اور دنیا کے انجوائے کی چیزیں, لذت کی چیزیں ہیں, یہی چیزیں جہنم تک لے جاتی ہیں. دنیا داری کی یہ چیزیں ہیں اور ان سے جنت سے دور ہونے کے لیے. تو بچے جب انجوائے کی چیزیں پاتے ہیں تو وہ ان سے زیادہ راغب ہوتے ہیں اور اس کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. یہاں بھی دوسرے نمبر پر ان بچوں میں توازن اور بیلنس کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ہم سب کی, خاص طور سے ذمہ داران اور اساتذہ کی. اور وہ جو ان بچوں میں محنت کرتے ہیں ان کی محنت رائگاں نہ چلی جائے, ضائع نہ ہو جائے, اس کے لیے یہ دوسری بار محنت کرنی پڑے گی. ان کے چوز کے بارے میں, وہ کیا سلیکٹ کرتے ہیں یا کس طرف جا رہے ہیں, ان کو صحیح ٹریک پر کیسے لانا ہے, یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز جو ہے وہ, ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم وقت میں بچوں کو بہت کچھ دے دینا چاہتے ہیں, اور یہ شاید قبل از وقت ہوگا.
पहले भी एक बात मैंने अर्ज की कि हमारे बच्चों में उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, इसलिए हमारे बच्चों में ये देखना ज़रूरी है कि वक्त कितना लगेगा उनमें एक बड़े डेवलप के लिए। एक ऐसे घर से बच्चा निकल के आया है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल बैकवर्ड है, ना पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक है, ना किताब से, ना इल्म से, जहालत उसको विरासत में मिली हुई है। ऐसे बच्चे को अचानक आप कई मरहले तक अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये उस बच्चे के लिए भी भारी होगा, आपके लिए भी भारी होगा, और ये हमारे जो तसलसल है उसमें भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि 6 चीज़ें जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बताई थी उनमें से इल्म हासिल करने के लिए उनमें से एक चीज़ है वह तूल ज़मानी, यानी एक वक्फा होना चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए, उसके दरमियान लंबा वक्फा होना चाहिए। बच्चे को इतना वक्त मिलना चाहिए अपग्रेड होने के लिए। तूल ज़मान, एक लंबा वक्फा होना चाहिए ताकि वो अपने को अपग्रेड कर सके उस एतबार से जैसी मेहनत की जा रही है। एक अहम तरीन चीज़ और भी इशारा, ये भी मैं सिर्फ तदवीब के लिए इशारा करूँगा और ये मेरी आखिरी बात होगी आज की। इंशाल्लाह ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ किसी मुनासिबत से इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो इसको तफसील से मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें हमारे लिए सीखने की हैं। तो सिर्फ इशारे के तौर पर वो अर्ज करूँगा। और वो तीसरी चीज़ क्या है, वो है हमारे बच्चों के लिए जो हमने सोचा हुआ है या हमने जो ख्वाब देखा है या पेरेंट्स ने जो ख्वाब देखा है, ये बातें आई थी इफ्तिताहिया में, लेकिन वो सिक्का का एक पहलू था। दूसरी तरफ भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, और वो दूसरा पहलू जो है उस सिक्का का वो ये है कि ख्वाब पेरेंट्स देखें या असातिज़ा देखें या जिम्मेदार देखें, ये ज़रूरी है, और बड़े ख्वाब देखें, जितना बड़ा ख्वाब देख सकते हैं ये देखें ज़रूर। लेकिन यहाँ एक बड़ी जो हमसे गलती होती है आमतौर पर, वो गलती ये होती है कि वो हमारा, आपका, पेरेंट्स का, टीचर का ख्वाब होता है, इदारियीन और मुअज़्ज़फ़ीन का ख्वाब होता है, बच्चे का ख्वाब नहीं बन पाता है। बच्चा ये समझता है कि बस माँ बाप की तरफ से दबाव है, ये काम करना है तो करना है, डॉक्टर बनना है तो बनना है, IIT करना है तो करना है, इंजीनियर बनना है तो बनना है, बस माँ बाप का ये ख्वाब है, मुझे पूरा करना पड़ेगा। माँ बाप का ख्वाब है, बच्चे को इंटरेस्ट उस चीज में कभी नहीं आ सकती है, ना वो उतनी मेहनत करेगा ना हक अदा करेगा। जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि जहां पेरेंट्स ख्वाब देखते हैं और जहां जिम्मेदारान या असातिज़ा ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब को उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर करें, खुद उसका ख्वाब बन जाए, वो बच्चा वो ख्वाब देखने लगे। ये नहीं कि हमारे असातिज़ा मुझसे ये उम्मीद रखते हैं, पेरेंट्स ये उम्मीद रखते हैं तो मुझे ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, बल्कि वो बच्चा अपना ख्वाब बना दे उसको कि यही मेरा ख्वाब है और इसको मुझे पूरा करना है। ये जो मैंने सपना देखा, दूसरे अगर सपना देखते हैं तो उनको कहा जाता है कि क्या हो गया, सुन रहे हैं, यही लोग हैं सुनने वाले, और बातें भी पूरी हो गई। हम कहते हैं ना कि आपने हमें ऐसा सपना दिखाया था, क्या क्या ख्वाब दिखाए थे और क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया। तो सपना दिखाना एक चीज है और सपना देखना, ख्वाब देखना, ये एक चीज है। पेरेंट्स ख्वाब दिखाते हैं बच्चों को, असातिज़ा ख्वाब दिखाते हैं बच्चों को, तो ये ख्वाब दिखाने वाले हैं। हो सकता है किसी दिन अपनी नाकामी की, अपनी कम मेहनती की वजह से, अपनी कम मायगी की वजह से वो नाकाम हो जाए, उस दिन याद करेगा माँ बाप ने मुझे क्या क्या ख्वाब दिखाया था, लेकिन क्या किया, आखिर में मुझे कुछ नहीं बनाया। असातिज़ा ने मुझे क्या क्या ख्वाब दिखाया था, लेकिन आखिर में मुझे कुछ नहीं बनने दिया, ना बनाया, हुआ कुछ नहीं। वजह क्या है, क्योंकि उसने उसको, उस चीज को, उस ड्रीम को, ड्रीम लाइफ
جو اس کے اندر ایک خواب ہونا چاہیے اس کو اپنا خواب اس نے بنایا ہی نہیں، بس یہ سوچا اساتذہ نے کہا ہے ایسے مجھے جج بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے ایک اچھا آئی ایس بننا ہے، مجھے ایک اچھا آئی پی ایس بننا ہے، یہ اساتذہ نے کہا، والدین نے کہا، فلاں نے کہا، تو اس لیے میں کر رہا ہوں. تو اس میں نہ وہ انٹرسٹ لے پائے گا اور نہ ہی وہ محنت کر پائے گا، نہ ہی اس کے لیے وہ جد و جہد کرے گا جو اس پر واجب ہے. ریس میں وہ جیتتا ہے جو ریس کو اپنی مان کے ریسنگ میں حصہ لیتا ہے اور وہ دوڑتا ہے. تو ہم خواب تو دیکھیں، اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھیں اور بڑا خواب دیکھیں، لیکن اسی طرح سے ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس خواب کو اس بچے یا بچی کا خواب بنا دیں، وہ دیکھنے لگے اپنے لیے کہ ہاں مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. تو یہ تیسری بات تھی، میرے خیال سے واضح ہو گئی میری بات. تو یہ 3 باتیں تھیں جو میں نے اختصار میں عرض کی ہیں، اور مجھے امید ہے ان میں کچھ ہو سکتا ہے ہمارے فائدے کی بھی چیز مل گئی ہوگی، اگر ٹھیک بیٹھی ہوگی بات تو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر صحیح ہیں، اور اگر کچھ غلطیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے. دوبارہ میں بچیوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. بہت ہی شاندار اور بریلینٹ پروگرام رہا، بہت ہی بہترین پروگرام رہا. اتنے چھوٹے بچے، بچیوں اور انمیچور بچوں اور بچیوں سے اس طرح کی پریزنٹیشن کروا لینا اساتذہ کی بھی کامیابی ہے، ادارین کی کامیابی ہے، جو بھی ان کے پیچھے محنت کرنے والے ہیں ان کی بھی کامیابی ہے، ماں باپ کی بھی کامیابی ہے. اور ماں باپ کا سینہ تو گرو سے چوڑا ہوا ہی ہے جب انہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے پیش کرتے ہوئے اپنے پروگراموں کو دیکھا ہوگا یا ان کی تقریر سنی ہوں گی. تو میں ان تماموں کو درجہ بدرجہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اخیر میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب فضیلت الشیخ جناب مولانا منظور ثاقب التیمی سلمہ اللہ، ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی مجلس کی صدارت بھی انہوں نے مجھے ہی سونپی تھی. یہ ذرہ نوازی ہے، ان کا کرم ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل. تو پھر سے آپ تماموں کو اور اہل قریہ اور منتظمی اور تمام اراکین، پورے گاؤں والے، علاقے والوں کو آج کے اس پروگرام کی کامیابی کی بدھائی دیتا ہوں، کانگریچولیٹ کرتا ہوں اور تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بہت ہی خوبصورت اور کامیاب ترین رہا. اللہ تعالیٰ آنے والے پروگراموں کو اور مزید نکھار پیدا کرے، ہمارے بچوں کے ٹیلنٹ اور زیادہ نکھر کے باہر آئیں، اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے پیچھے محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس ادارے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے علاقے کے لیے ایک روشن ستارہ بنائے. جزاکم اللہ خیر. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.